اپنی زندگی میں نافذ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ بنا۔ سامعین ذی بکار، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اور آپ کا وجود مبارک جس طرح امت کے لیے ایک تقلید کا عظیم نمونہ ہے، آپ نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں، اہل حق ہمیشہ راہ عظیمت کے مسافر بن کر اپنی جانوں کی قربانی، اپنے مالوں کی قربانی تو دے دیتے ہیں، مگر وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ایسا چراغ روشن کر کے جاتے ہیں اور کھردرے اور ناہموار راستوں کو ایسا برابر اور ہموار کر کے جاتے ہیں اور مشکل حالات کا سامنا کر کے آئندہ نسلوں کے لیے ان راستوں کو اتنا آسان کر کے جاتے ہیں کہ ان کے محبین، ان کے متوسلین، ان کے معتقدین جب ان راستوں کو دیکھتے ہیں، ان راستوں پہ چلتے ہیں، تو وہ عظیم قربانیاں جو انہوں نے اس راستے پہ چل کر دی تھیں، وہ مشکل ترین گھاٹیاں ان کے لیے آسان بھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بھی بن جاتی ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام کا جو کردار ہے، جس سے ہمیں حریت کا جذبہ ملتا ہے، جس سے ہمیں جہاد کا جذبہ ملتا ہے، جس سے ہمیں ابطال باطل کی سوچ ملتی ہے، جس سے ہمیں یزیدی فکر کو ہمیشہ کے لیے اپنی قربانی سے ختم کرنے کا نمونہ ملتا ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے عملی کردار سے امت کو ہدایت اور رہنمائی عطا کی، اور ہم پچھلے 2 سے 3 جمعوں میں اس کا ذکر کرتے رہے۔ آج ہم ان کی تعلیمات اور ان کے وعظ و نصیحت سے بھی اس بات کو سیکھیں گے کہ حضرت امام علی مقام اپنے محبین کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے محبین کا عمل کیا ہو، ان کا کردار کیسا ہو، وہ کس نہج پر، کس راستے پر چلیں کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں مسلسل برستی رہیں۔ تو آج ہم حضرت امام علی مقام کے تعلیمات کی روشنی میں محبان اہل بیت کو، محبان صحابہ کرام اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا وہ نامکمل باب جو حضرت جزاک اللہ امام حسین نے آ کے مکمل فرمایا اظہار شہادت محمد مصطفیٰ کی صورت میں، تو اس باب کو مکمل کرنے والے جو صفت محمدی کے کمال کے لیے چنے گئے حضرت امام حسین، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اپنا نام حقیقت میں محبان اہل بیت میں لکھوانا ہے۔ آغاز کر رہا ہوں میں آپ کے پہلی وعظ و نصیحت کی جو شق ہے، جس کا تعلق اخلاق حسنہ کے ساتھ۔ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق ہونا، یہ وہ خوبی ہے کہ اگر انسانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر سے اچھے اخلاق کا خاتمہ کر دیا جائے، اعلیٰ اخلاق کو مٹا دیا جائے، اعلیٰ قدروں کو پامال کر دیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اب انسانوں کا نہیں بلکہ درندوں کا اور جانوروں کا معاشرہ بن گیا۔ حضرت امام علی مقام نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پہ کتنے خود عمل پیرا تھے، اور ہمیں انہوں نے کیا تعلیم دی، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ حضور پاک سرور کائنات نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اقربکم منی یوم القیامت احسنہم خلقا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا
قربت مصطفیٰ بروز قیامت اس کو ملے گی جس کا اخلاق دنیا کے اندر سب سے اچھا ہوگا. یعنی جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس اخلاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت قربت مصطفیٰ نصیب فرمائے گا. اب حضرت امام حسین کا اپنا اخلاق کیا تھا اور پھر انہوں نے ہمیں کیا نصیحت کی، ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ مدینہ کی وادی میں ایک باہر سے کوئی شخص آیا جو غیر مسلم تھا اور مبغض اہل بیت بھی تھا. اہل بیت کے گھرانے سے اس کو بڑی شدید نفرت تھی، اور جب وہ مدینہ کی وادی میں آیا تو حضرت امام علی مقام کو دیکھ کر برا بھلا کہنے لگا، آپ کے نسب کو گالی نکالنے لگا، آپ کے اوپر انگشت تان بھی اٹھائی اور زبان درازی بھی کی. اب یہاں پہ آپ نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا جو اخلاق طائف کے میدانوں میں محمد مصطفیٰ دکھا رہے تھے. یہاں پہ حضرت امام علی مقام نے اس اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کیا جو اخلاق مکہ کی گلیوں میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قتل کے منصوبے بنانے والوں کو دکھا رہے تھے. یہاں پہ امام علی مقام نے اس اخلاق کا مظاہرہ کیا جو مدینہ کی وادی میں یہودی کی بد تہذیبی اور بدتمیزی پر میرے آقا سرور کائنات دکھا رہے تھے. جب اس نے آپ کو گالم گلوچ کی، برا بلا کہا، آپ کے نسب پہ تان کی، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا، جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا، شاید یہ پردیسی ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو، کیونکہ لگتا ہے کہ یہ آدمی پریشان ہے، ہو سکتا ہے اس نے کھانا بھی نہ کھایا ہو. اب ادھر اس کا غصہ تھا، ادھر اس کا جلال تھا، ادھر آپ کا اخلاق حسنہ. جب اس نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے اس طرح پایا کہ وہ غصے کی حالت میں ہے اور وہ ہے بھی بے اختیار، اور آپ وہاں پہ با اختیار تھے اور آپ کی نرمی کو، شفقت کو، محبت کو، پیار کو دیکھا، تو کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ کہا گیا یہ حسین ابن علی ہے. کون ہے؟ حسین ابن علی. اب تو بولے سبحان اللہ. جرت کا استعارہ حسین ابن علی ہے. استقامت و صبر کا پہاڑ حسین ابن علی ہے. بہادروں کے سر کا تاج حسین ابن علی ہے. شہیدوں کے ماتھے کا جھومر خاک حسین ابن علی ہے. تو اس لیے جو اہل حق ہیں وہ علی والا نام سنتے ہی، علی کے گھر والوں کا نام سنتے ہی ان کے زبانوں پہ سبحان اللہ بھی آتا ہے اور چہرے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں. تو کہا یہ حسین ابن علی ہے. وہ مخالف کہنے لگا، وہ مبغض کہنے لگا. کہتے ہیں ہاں یہ علی کا بیٹا ہے، ہاں علی کا بیٹا ہے. کہتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ واقعی علی کا بیٹا ہے. تو اس سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا میرا عمل دیکھیں کہ میں برا بھلا کہہ رہا تھا، اس کا عمل دیکھیں کہ طاقت کے باوجود بھی وہ اخلاق حسنہ سے پیش آ رہا تھا. کیونکہ جو نبیوں کا خون ہوتا ہے ان کے خون میں اسی طرح اخلاق کریمانہ چھلکتے نظر آتے ہیں. تو یہ خون کی برکت کسی اور خاندان میں نہیں ہو سکتی کہ ادھر سے گالیاں دیں اور ادھر سے دعائیں دی جائیں، ادھر سے پتھر مارے جائیں اور ادھر سے ہاتھوں کو اٹھایا جائے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے اندر خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہے اللہ نے اسی کے اخلاق کو اتنا کریم بنایا. تو پہلی نصیحت آپ نے کیا فرمائی اپنے ماننے والوں کو؟ چونکہ خود بھی اخلاق کا پیکر تھے تو اب اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے ہیں. فرماتے اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو، اس کی اپنانے کی طرف توجہ رکھو، ہمیشہ اخلاق کریمانہ رہے. یاد رکھیں دنیا کی ہر شے عارضی ہے. کسی کو عزت ملی وقتی ہے، وہی صاحب عزت جب مر جاتا ہے تو کوئی بندہ اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کسی کو عہدہ ملتا ہے 5 سال 10 سال 20 سال وقتی ہے. کسی کو مال و دولت ملتا ہے. قارون سے بڑا دولت مند کائنات میں نہیں تھا.
مگر جب اس کی دولت کا ٹائٹل اس سے چھین لیا گیا تو وہ زمین کے اندر ذلت اور رسوائی کا استعارہ بن گیا۔ تو اس لیے ہر شے وقتی ہے، مگر ایک اخلاق مصطفیٰ ایسے ہیں جو بندہ اپنا لیتا ہے، اس کا جسم تو روح سے جدا ہو جاتا ہے مگر اس کی شان میں رب کمی نہیں آنے دیتا۔ تو چونکہ اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ صفت محمد مصطفیٰ ہے، تو آپ نے خود بھی اپنائی اور لوگوں کو اپنانے کی تلقین کی۔ فرمایا ہے لوگوں اچھے اخلاق میں رغبت کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو، جس کام کو کرنے میں تم نے جلدی نہ کی ہو وہ تمہارے نیک کاموں میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ سے پوچھا کہ یا حضرت قیامت والے دن سب سے اچھا ترین ایمان کا عمل کون ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن سب سے اچھا ترین عمل جو انسان کے نامہ اعمال میں شامل ہوگا اس کا نام انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس کا رویہ اچھا نہیں ہے، جس کا بولنا اچھا نہیں ہے، جس کا عمل اچھا نہیں ہے، اپنے بولنے سے، اخلاق سے، رویے سے، عہدے سے، منصب سے، مال سے، اپنی طاقت سے، اپنے حسن و جمال سے دوسروں کو ایذا دے رہا ہے، اپنے حسن سے ایذا دیتا ہے، اپنی طاقت سے ایذا دیتا ہے، اپنے جمال سے، اپنے علم سے ایذا دیتا ہے، اپنے عہدہ و منصب سے ایذا دیتا ہے، وہ صاحب علم شخص صاحب ایمان کاملاً نہیں ہو سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے لازم ہے، اچھے ایمان والا ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں سنو، اگر بندے کا اخلاق ہی اچھا نہ رہے معاشرے میں تو یہ معاشرہ تو جنگل بن جائے، کوئی ایک دوسرے کو کاٹے، دوسرا تیسرے کو کاٹے، پورا معاشرہ جنگل بن جائے۔ تو اپنے ماننے والوں کو امام حسین کی پہلی نصیحت کیا ہے بتائیں؟ خلق حسن، خلق سارے بولے خلق اچھا اخلاق۔ کیا اچھا اخلاق؟ یعنی کہ چنگیاں نل چنگا، اچھا اخلاق ہے پیڑیاں نل چنگا۔ بتائیں اچھا اخلاق کیا ہے؟ پیڑیاں نل چنگا۔ چنگے نل چنگا تے ہر کوئی ہے، وہ تے تھوڑا چنگا پن ظاہر نہ ہویا، انہیں جی کیا تے تسی بھی اگو جی کر دیتا تے اے تے چنگیائی نہ ہوئی، اگلے نے تھانوں برا بھلا کیا تے تسی مسکرانے کہ انہوں کے اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اس کو خلق حسن کہتے ہیں، اس کو خلق حسن کہتے ہیں۔ اگلا آپ کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے رات میں باری تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دے، یہ کیا ہے؟ خلق حسن ہے۔ آپ کو لوگ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دعا کریں باری تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، یہ کیا ہے؟ خلق حسن ہے۔ آپ کا لوگ مال چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، تو یہ کیا ہے؟ خلق حسن ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں باری تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کر اور آخرت میں بھی عزت عطا کر، یہ کیا ہے؟ خلق حسن ہے۔ اس کا مظاہرہ خاندان مصطفیٰ نے کیا ہے، اس کا مظاہرہ کلمہ گو سامنے کھڑے تھے سر کاٹنے کے لیے اور امام حسین کی زبان سے دعا جاری تھی باری تعالیٰ ساری قربانیاں تو لے لے مگر میرے نانا کی دعا قبول کر لینا کہ میرے آقا کا ہر امتی جنت میں چلا جائے۔ قاتل قتل کے درپے ہیں اور دعا لب حسین سے جدا نہیں ہو رہی۔ خیر اخلاق حسن آپ کی زبان آپ کے کردار سے جدا ہو نہیں رہا۔ پیغمبروں کا خون اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی مصطفیٰ کے گھر والے، کسی کو بتانے کی ضرورت۔ میں سر پہ یہاں پہ بڑا سا تاج سجا لوں کہ میں خاندان مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، زہیب صاحب کو ہم یہاں پہ سید کا ٹائٹل لگا لیں، آپ ان کو مان لیں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں گے اس کا کردار کیا ہے، کیا کردار ہے۔ اگر ہوگا تو پتہ چل جائے گا اس کے خون کی مہک کیا ہے، وہ مہک ہے جو مصطفیٰ کے خون کی تھی۔
تو یاد رکھیں پہلی صفت کیا ہے؟ اخلاق حسن۔ دوسری صفت سنیے گا، دوسری تعلیم کا پہلو۔ امام علی مقام نے، چونکہ وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس دوسری پہ اور پھر تیسری پہ آ کے آپ کو یہیں پہ اس کا خاتمہ کر دیں گفتگو کا۔ حضرت امام علی مقام نے ہمیں نصیحت کی، فرمایا جب زمانہ، پہلے ان کی تعلیم کا حصہ دے رہا ہوں، پھر اس کے اندر حضور کی عملی زندگی کیا تھی اور حسین علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا، اس کو سماعت کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں زمانہ تکلیف دے، لوگوں سے مخاصمت ہو جائے، لوگوں سے اختلاف ہو جائے، تو جو لوگ حسینی ہیں ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا جب تمہیں زمانہ تکلیف دے، زمانہ مخالفت کرے، زمانہ تمہیں گرانا چاہے، تو آپ نے مدد و نصرت کے لیے بندے اکٹھے نہیں کرنے، بلکہ آپ نے مدد و نصرت کے لیے سر رکھنا ہے زمین پر۔ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے بولیے سر رکھا جاتا؟ ایک وہ بارگاہ ہے جہاں پہ سر جھکانے میں کوئی شرمسار نہیں ہوتا، تو اسی کے سامنے فرمایا سر رکھیں اور کہیں کہ باری تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ مدد کے لیے ادھر ادھر نہیں بھاگنا، طاقتوروں کو اکٹھا نہیں کرنا، مالداروں کو اکٹھا نہیں کرنا، پیسے والوں کو اکٹھا نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری نظر میں تو وہ طاقت والے ہیں، مگر خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں تو خود طاقت والا ہے۔ وہ کیسے کہ تو سر زمین پہ رکھے گا، خدا سے مانگے گا، اللہ اپنی عطاؤں کے سارے بادل تمہارے اوپر برسا دے گا۔ اب آقا کریم کا عمل کیا تھا اور امام حسین کی تربیت کیا تھی؟ عیسائی لوگ آئے مسجد نبوی کے اندر حضور پاک سے مناظرہ کرنے، عنوان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے اللہ کا بیٹا ہیں اور آقا فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ یہ آپس میں مناظرہ ہوا، طویل مناظرہ چلتا رہا، آقا نے بھی دلیلیں دیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو اسکالرز آئے تھے، موک آئے تھے، کلرجیز آئے تھے، انہوں نے بھی آگے سے دلیلیں دیں، دلائل کا سلسلہ جاری رہا، وہ بازد رہے اور بازد رہتے ہوئے اپنے عقیدے پہ قائم رہے۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، چونکہ آج ہماری گفتگو اپنے سلسلہ اختتام پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، یعنی علمی جو مکالمہ تھا، علمی جو ڈائیلاگز تھے، اس میں تم لوگوں نے حق کو نہیں مانا۔ اب کل ایسا کریں گے کہ ہم لوگ مباہلہ کریں گے۔ پہلے ہوتا ہے مجادلہ، گفتگو کے ذریعے سے تکرار کرنا حق کو ثابت کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد فرمایا جب یہ حق ثابت آپ نے اس کو نہ مانا تو اب ہم مباہلہ کریں گے، اور مباہلہ یہ ہوگا کہ آگ لگائی جائے گی اور اس آگ میں تم اپنے بچوں کو لے آنا، اپنے مردوں کو لے آنا، اپنی عورتوں کو لے آنا، اپنے تمام لوگوں کو لے کے آنا، خود بھی آ جانا، میں بھی لے کے آؤں گا اپنے بچوں کو۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، آقا کہ انفسنا و انفسکم، فرمایا اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے مردوں عورتوں کو، اپنی ذاتوں کو لے کے آنا۔ کل مباہلہ ہوگا اور آگ لگائی جائے گی، آگ میں عیسائیت کے ماننے والے بھی جائیں گے اور اسلام کے ماننے والے بھی جائیں گے۔ جو ان دونوں میں زندہ بچ جائے گا اس کا اسلام، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب سچا ہوگا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ سارے وہ گھروں میں چلے گئے۔ جب گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، ادھر سے بندے بلائے، ادھر سے بندے بلائے، کوئی وڈیرا بلا لیا، کوئی چودھری بلا لیا۔ اب چودھری آ رہے ہیں، وڈیرے آ رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، طاقت والے اکٹھے ہو رہے ہیں، ادھر حضور کا گھرانہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں حسینی فکر کیا ہے، ہم لڑتے ہیں ادھر سے بلائے، ادھر سے بلائے، یہ یزیدی کردار ہے، حسینی کردار یہ نہیں، مصطفی کردار یہ نہیں۔ مسلمانوں کی خیر چاہنا،
بھلائی چاہنا، یہ مصطفیٰ کا کردار ہے، یہ حسین کا کردار ہے۔ اب لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اہل کفر کی جانب سے، مشرکوں کی جانب سے وڈیرے بلائے جا رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں ان کے علماء آ گئے، ان کے سردار آ گئے، شیطان بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ دیکھا جانے لگا منظر کہ اب مسلمانوں کی طرف سے کون سا مرد آتا ہے، کتنے جوان آتے ہیں، کتنی عورتیں آتی ہیں۔ جب دیکھا گیا تو ادھر سے ایک روشن چہرہ چمکتا ہوا نمودار ہوا۔ انہوں نے دیکھا ایک محمد عربی لیڈ کر کے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ذہن میں تھا کہ پیچھے تو بڑی فوج ہوگی، کہ آقا کے تو دیوانے بڑے ہیں، لیکن دیکھا ایک 3-4 سال کا معصوم بچہ دائیں ہاتھ میں ہے، بولے سبحان اللہ، اور ایک معصوم بچہ 4-5 سال کا بائیں ہاتھ میں ہے، ایک ساتھ علی ہیں اور ایک پردے والی خاتون حضرت فاطمہ تو زہرا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد، عظمت و شان اہل بیت، زندہ باد۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مقابلے کے لیے وہ آگے دوڑتے۔ دیکھیں مصطفیٰ کریم جب ہمیں سکھا رہے ہیں، جب توکل اللہ پہ ہو جائے، جب بھروسہ اللہ پہ ہو جائے، جب اعتماد اللہ پہ ہو جائے، کس طرح اللہ کی شان انسان کی اللہ اپنی شان کے مطابق انسان کی مدد ظاہر فرماتا ہے۔ فرمایا ادھر 5 وجود 5 تن پاک ہیں، ادھر سارے اہل کفر کھڑے ہیں۔ شیطان ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا۔ عیسائی سمجھے کہ مقابلہ آسان ہو گیا، شیطان جانتا تھا، پیچھے بھاگنے لگا۔ ان کے سارے لوگ پیچھے بھاگنے لگے، ان کے راہ پیچھے ہونے لگے۔ ان سے پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ کہا خدا کی قسم جو چہرے ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اگر کہیں پہاڑ آگے سے ہٹ جاؤ، رب پہاڑ اٹھا دے گا مگر ان کو کامیاب کر دے گا، رب آگ کو بجھا دے گا، ان کے وجود کو جلنے نہیں دے گا، اور ساری عیسائیت جل کے راکھ ہو جائے گی اگر کوئی ان 5 تن کے مقابلے میں آ جائے گا۔ اب مصطفیٰ اکیلے کھڑے ہیں، قربان جائیں میرے حسین کی عظمت پر، حسین کی شان پر۔ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، 71 تن کٹے ہوئے پڑے ہیں، بے بسی کے عالم میں بولے ہائے ہے کوئی مصطفیٰ کے گھر والوں کی مدد کرنے والا؟ اتنا کلمہ زباں سے نکلا، جنوں کا سردار آیا۔ یاد رکھیں حسینی بندے اکٹھے نہیں کرتے، حسینی کہتے تنہا کھڑے رہیں، کیونکہ خدا تو ساتھ ہے نا۔ بندے اکٹھے کرنا یزیدی فکر کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گرانے کے لیے گروہ بندیاں کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ بتائیں حسین کا اسوہ کیا ہے؟ تنہا میدان میں کھڑے ہیں، کہا ہائے ہے کوئی ان کٹے پٹے جسموں کے اوپر میری مدد کرنے والا؟ کہ حسین ایک تنہا رہ گیا۔ جنوں کا سردار آیا، کہا حسین رب نے اتنی طاقت دی ہے، میرے آقا عرض کریں تو سارا یزیدی ٹولہ پلٹ کے رکھ دوں، حکم کی بس حکم کریں، میں عرض کرنے آیا ہوں، آپ کے حکم کی دیری ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہم اپنی لڑائی میں کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے۔ یا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا جب تم ان سے لڑو گے وہ تمہیں نظر آئیں گے لیکن تم انہیں نظر نہیں آؤ گے۔ آقا آپ کے سارے شہزادے کٹ چکے، اجازت دے ان سے بدلہ لیں۔ فرمایا بدلہ لیں گے خدا لے گا لیکن دھوکہ نہیں کریں گے۔ ہائے ہائے دھوکہ نہیں کریں گے۔ بتایا حسین تنہا کھڑا ہوتا ہے اور حسینی بھی تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں پہ اعتماد، دولت پہ اعتماد، عہدوں پہ اعتماد، طاقتوں پہ اعتماد بزدلوں کو ہوتا ہے، حسینی اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پھر ایسا ان کو بلند کرتا ہے۔ کہا زندگی لینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے، ابھی نظارہ دیکھنا اے سردار جن، ابھی نظارہ دیکھنا۔ پھر آسمان فلک کی آنکھ نے دیکھا، زمین نے دیکھا، پہاڑوں نے سنا اور ہر شخص نے سنا کہ جس حسین کو لوگ شہید کرنے آئے تھے اس کا تن تو جدا ہو گیا، مگر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو پتہ یہ چلا، امام حسین نے فرمایا حسینی وہ ہے
جو لوگوں پر لوگوں کو نہیں بلاتا، تکلیف لوگ دیتے ہیں، وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ کہاں پہ سجدہ کرتا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں فکر حسین نصیب فرمائے۔ بس انہی دو باتوں پہ انشاءاللہ بشرط زندگی اللہ نے توفیق دی، اس گفتگو کو ہم اگلے جمعۃ المبارک میں یا اگلے جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد درس ہوتے ہیں اس میں مکمل کریں گے۔ 2-3 دن میری گلے کی تکلیف کے باعث درس کا سلسلہ ختم تھا، پیر سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ یہ 2 نعمتیں، یہ 2 موتی اپنے دامن میں سمیٹ کے جائیں۔ گروہ بندیاں نہیں کرنی، گروپ آپس میں نہیں بنانے۔ تمام مسلمان کیا ہیں آپس میں بولیں؟ سارے بولیں کیا ہیں؟ بھائی بھائی۔ یہ مال دولت، یہ عہدے، یہ طاقتیں، یہ عزتیں ساری کیا ہیں؟ فانی ہیں۔ ابھی آنکھ بند و سانس رکے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔ آپس میں جڑ کے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اور دوسری ہمیشہ تنہا کھڑے ہو کے اللہ پہ بھروسہ کریں، کائنات کی کسی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں امام پاک کے مشن سے وابستہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔